حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحابہ المنتجبین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، گفتگو عرفان اور تحریک حسینی کے عنوان پر ہے کہ تحریک حسینی در حقیقت تحریک قرآنی ہے اور تحریک عرفانی ہے، تحریک الہی ہے، جس کا سرچشمہ عرفان ہے، جس کا سرچشمہ برہان ہے اور جس کا سرچشمہ قرآن ہے. کربلا عرفان بھی ہے، برہان بھی ہے اور قرآن بھی ہے. جو شخصیتیں کربلا کے میدان میں ہیں وہ عملی شخصیتیں ہیں، جو جہاں عرفان اور قرآن سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں. تو قرآن مجید ذکر الہی ہے، منبع ہے، محور ہے، اور اگر اس تحریک کو سمجھنا ہے، جیسا کہ عشر مجالس میں بھی عرض کیا گیا کہ انقلاب حسینی در حقیقت جو اسلوب ہے اس کا اور جو نصاب ہے وہ نصاب قرآنی ہے. تو اسی طرح سے تحریک حسینی کا نصاب بھی قرآنی نصاب ہے کہ جب تک ہم قرآن نہیں سمجھیں گے اس وقت تک تحریک کربلا کو بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن کی عملی تفسیر ہے کربلا. تو قرآن ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے. اگر ہمیں اسلام چاہیے تو قرآن عطا کرے گا، یعنی قرآن ہمیں دین دیتا ہے، قرآن ہمیں شریعت دیتا ہے، قرآن ہمیں ایمان دیتا ہے، قرآن ہمیں ایقان دیتا ہے، قرآن ہمیں حکمت دیتا ہے، قرآن ہمیں معرفت عطا کرتا ہے، قرآن ہمیں شعور عطا کرتا ہے، قرآن ہمیں صبر عطا کرتا ہے، استقامت عطا کرتا ہے. قرآن ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے، شہامت پیدا کرتا ہے، شجاعت پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے. قرآن ہمیں علم عطا کرتا ہے، فضل عطا کرتا ہے. اور یہ سب لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. اگر کوئی انسان موفق ہونا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوئی بھی شعبہ حیات میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا دل و دماغ وسیع ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے. جتنا انسان قرآن پڑھے گا اتنا ہی اس کے شعور میں، اس کے ذہن کے دریچے
کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور دنیاوی تعلیم میں بھی، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، در حقیقت وہ بھی برخاست از دین ہے، وہ بھی دین کا سرچشمہ رکھتا ہے، اور وہ بھی قرآنی سرچشمہ رکھتا ہے. جتنے علوم ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں، اور علم عطا کرنے والا ہی ذات ربوبیت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا کہ انسان کو جہاں علم عطا ہوتا ہے، جہاں فہم عطا ہوتا ہے، جہاں شعور عطا ہوتا ہے، تو وہ ذات پروردگار کی ہے جو انسان کو علم عطا کرتی ہے. علم الانسان ما لم یعلم، الرحمن علم القرآن. تو عطا کرنے والی ذات پروردگار کی ہے. تو آپ جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا آپ کو علم حاصل ہوگا، کیونکہ یہ اصل علم ہے، سرچشمہ علم ہے، یہ وہی والا علم ہے جس میں شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے. یہ وہ تنہا کتاب ہے کہ جس میں لا ریب ہے. جو کتاب لا ریب ہے وہ قرآن ہے. ہر علم پر شک کیا جا سکتا ہے، ہر تھیری پر شک کیا جا سکتا ہے، ہر فارمولے پہ شک کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کی ہر تحقیق ہر تحقیق جو ہے وہ قابل تحقیق ہے. یعنی ہر تحقیق میں شک پیدا ہوتا ہے سوائے قرآن مجید کی، کہ قرآن مجید تحقیق شدہ کتاب ہے. آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آنکھ بند کر کے قرآن مجید کی علوم کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ خاصان خدا کو جو علم حاصل ہوا وہ قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہوا. اگر کوئی انسان قرآن سے علم حاصل کرنا چاہے تو وہ کس قدر علم حاصل کر سکتا ہے، جس کی ایک ایک آیت میں 70 بطون ہیں، اور ہر اس میں اور ہر بطن میں کئی بطون ہیں. اس طرح سے ایک لامتناہی سلسلہ ہے. جن لوگوں نے قرن اول میں قرآن کو سمجھا، اس سے زیادہ قرن دوم نے سمجھا، اس سے زیادہ قرن سوم نے سمجھا. اب بھی جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، قرآن کو پڑھا ہے، پھر ایک مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر نئے مطالب ان کو ملتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، رعایت کو تو فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی، پڑھ کے سمجھنے کی، سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیقات میں اضافہ ہونے کے لیے بلندر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا حافظہ کمزور ہے، حافظے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے، حافظہ کیسا قوی ہونا چاہیے؟ تو ان سے کہنا پڑے گا کہ آپ قرآن پڑھیں. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے. خود قرآن مجید کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کا فہم میں اضافہ ہوگا. یعنی قرآن مجید کو صرف کھول کر اس کے الفاظ کو، یعنی صرف الفاظ قرآن کو دیکھنے سے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں. آپ صرف صلوات کا ورد کریں یا کوئی اور جو ہے وہ ذکر الہی کریں، صرف قرآن مجید کے اوراق پلٹتے جائیں اور ان الفاظ پر صرف نظر رکھیں، تب بھی آپ کے فہم میں اضافہ ہوگا. قرآن مجید کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. صرف دیکھنے سے بھی آپ کو شعور حاصل ہو سکتا ہے اور آپ کے حافظہ جو ہے وہ قوی ہو سکتا ہے. تو جتنے لوگ آپ دیکھیں گے کہ اکثر دنیا کے بڑے بڑے سائنسداں ہوتے ہیں، وہ آخر عمر میں آ کر ان کا حافظہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، حافظہ ان کا ضائع ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، جن لوگوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، جن لوگوں نے قرآن سنا ہے، جن لوگوں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کا حافظہ جو ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا حافظہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. چنانچہ اس وقت ہمارے مراجع جو 100 سال کے قریب ہیں یا 100 سے بڑھ کر بھی جو ہیں،
انہوں نے آخر عمر تک در سے خارج دیا ہے، اور ان کا آج بھی پروردگارہ جو بزرگ علماء ہیں جیسے آیت اللہ صافی گل پایگانی ہے نا، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی ہے، یہ وہ بزرگ علماء ہیں جن کا حافظہ اتنا قوی ہے کہ جتنا کوئی جوان کا بھی حافظہ اتنا قوی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلسل قرآن پڑھتے رہے، مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ اور یعنی قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا کوئی بھی کام ہو، جو ہنر ہے اس کا، جو بھی ہنر ہے، اس ہنر میں اسے کامیابی ملتی ہے۔ اگر کوئی شاعر ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مفکر ہے، کوئی نثر لکھنے والا ہے، نظم لکھنے والا ہے، کوئی سائنسداں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے علم شیمی کا، علم فلکیات کا، جو بھی علم رکھنے والا ہے، اگر وہ قرآن پڑھے گا تو وہ اپنی فیلڈ میں، اپنے میدان میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ یہ ہے معجزہ قرآن، یہ ہے معجزہ قرآن۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسے علماء گزرے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا ہوگا شاید آپ کی خدمت میں کہ آیت اللہ عبدالاعلیٰ سبزواری نے 100 کتابیں لکھی ہے نا۔ 100 کتابیں لکھنے کے علاوہ انہوں نے 2800 مرتبہ یعنی 2800 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ 2800 ختم قرآن ہیں ان کے۔ تو کتنا قرآن کی تلاوت کی ہوگی اپنی عمر میں، اپنی حیات میں۔ 2800 ختم قرآن ان کے ہیں۔ پھر 3 درس خارج دیا کرتے تھے، دن میں 3 درس خارج، 100 سے زیادہ کتابیں، اور اتنا زیادہ تلاوت قرآن۔ یہ جو توفیق اتنی مل رہی ہے، کس طرح سے توفیق مل رہی ہے، یہ کامیابی جو مل رہی ہے وہ قرآن کی اس برکت کی وجہ سے، کہ جتنا آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اتنی توفیقات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ چاہے تم جاگتے رہو، چاہے تم سوتے رہو، چاہے تم اٹھو چاہے بیٹھو، تم جب مسلسل مجھے یاد رکھ رہے ہو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ قرآن مجید کا فلسفہ اور یہ قرآن مجید کے پڑھنے کے فوائد، کہ جتنے بزرگ علماء گزرے آخر حیات میں وہ لوگ متوجہ ہوئے کہ ہمیں اور کوئی کتاب پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر روز نصف قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور پھر دنیا کے بڑے سائنٹسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے بڑے ماہر فلکیات میں ان کا شمار ہوتا ہے، دنیا کے ماہر فلاسفرز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے علماء گزرے۔ ملا صدرہ نے آخر وقت میں کہا کہ ہم کو صرف اور صرف قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا، شہید مطہری نے یہی کہا کہ ہم نے جو کتابیں اپنا وقت دیگر کتابوں میں دیا ہے، دوسرے ان قیل و قال، انہوں نے یہ کہا، راسل نے کہا، نیچے نے یہ کہا، جو ہے نا ڈیکارت نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، سب کے جو ہے اقوال پڑھتے رہے۔ یہ سب کے سب انسان تھے، انسانوں کی باتیں ہم
پڑھتے رہے اور ان کے افکار سے متاثر ہوتے رہے، ان کے افکار کو پڑھتے رہے. یعنی مارکس کو پڑھا، لینن کو پڑھا، ان کو پڑھا، سب پڑھتے رہے، لیکن قرآن نے یہ سمجھا کہ قرآن تو ایک نعوذ باللہ ایک مہجور کتاب ہے، یہ ایک جو ہے ثواب کی خاطر پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس میں علم کہاں ہے، اس میں ٹیکنالوجی کہاں ہے، اس میں تحقیق کہاں ہے، اس میں تفسیر کہاں ہے، اس میں مطالب کہاں ہے، اس میں معانی کہاں ہے، اس میں مفاہیم کہاں ہیں، اس میں جو ہے وہ جینے کا سلیقہ کہاں ہے، اس میں جو ہے اقتصاد کہاں ہے، اس میں معاشیات کہاں ہیں، اس میں عمرانیات کہاں ہیں، اس میں سماجیات کہاں ہیں، اس میں کیا ہے اس کے اندر. لیکن جب پڑھا تو معلوم ہوا تجارت کے اصول اس میں ہیں. اقتصاد سیکھنا ہے تو قرآن مجید سے سیکھو، ہے نا. سماجیات سیکھنا ہو تو قرآن مجید سے سیکھو، ادب سیکھنا ہو تو قرآن مجید سے سیکھو، ہے نا. قرآن مجید میں عربی کا بہترین ادب قرآن ہے، سب سے فصیح ترین زبان قرآن ہے، بلاغت کی کتاب قرآن ہے نا، قصص کی کتاب قرآن ہے نا. لیکن قرآن نہ کتاب قصص ہے اگرچہ کہ اس میں قصص بھی ہے، لیکن نہ قرآن کتاب تاریخ ہے اگرچہ کہ اس میں تاریخ بھی ہے. نہ قرآن صرف سائنس کی کتاب ہے اگرچہ کہ اس میں سائنس بھی ہے. قرآن نہ صرف جو ہے کتاب دین ہے بلکہ اس میں جو ہے جینے کے اصول بھی ہیں، زندگی کے اصول بھی ہیں. صرف آخرت کی کتاب نہیں ہے، دنیا کی بھی کتاب ہے، جینے کے اصول بھی ہے. یعنی ذکر مبدا بھی ہے، ذکر معاد بھی ہے، ذکر توحید بھی ہے، ذکر قیامت بھی ہے، ذکر نبوت بھی ہے، ذکر رسالت بھی ہے، ذکر امامت بھی ہے. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں سیرت نبی بھی ہے، سیرت اولیاء بھی ہے، سیرت وصی رسول بھی ہے، سیرت اہل بیت بھی ہے. صلوات پڑھے محمد. قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، کہ قرآن کو حفظ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے پاس الفاظ قرآن کو حفظ کرنے کی بات ہوتی ہے نا. الفاظ قرآن اگر ہم حفظ کر بھی لیں تو اسے بچانے کے لیے پوری عمر درکار ہے نا. یعنی ہماری توجہ کس پہ ہوگی؟ اگر ہم نے الفاظ قرآن کو حفظ بھی کر لیا، تمام سورے حفظ کر لیے، سارا قرآن حفظ کر لیا، تو ہماری پوری توجہ اس حفظ کو بچانے میں رہے گی، ہے نا. اچھا، بچ بھی گیا انسان، نے حافظ بن بھی گیا، حفظ کر بھی لیا، ہے نا، حفظ کر بھی لیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد یہ حفظ قرآن باقی رہے گا؟ یہ جتنی میموری ہمارے پاس ہے، ہمارے حافظے میں جتنی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، کیا یہ ہمیں مرنے کے بعد بھی یاد رہے گا؟ یا ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارا تو وہ چیز باقی رہے گی، وہ حفظ باقی رہے گا؟ بیمار پڑ جائے، بخار آ جائے اور جو ہے ذہنی تناؤ ہو جائے اور کچھ ایسا واقعہ زندگی میں پیش آ جائے کہ حفظ ختم ہو جائے، پھر کیا کریں گے؟ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے، دین یہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے جو مدارج ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے برابر ہے. یعنی ایک آیت پڑھیے، ایک منزل اوپر جائیے. اقرا و ارقا، پڑھتے جاؤ، بلندی حاصل کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. تو اب وہاں پہ پڑھنا پڑے گا، تو پھر وہاں یاد رہنا ضروری ہے. تو پھر وہاں یاد کیسے رہے گا؟ غور فرمائیے، یاد کیسے رہے گا؟ تو اب یاد کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ذہن میں حفظ کرنا ہے جو دنیا میں کام آئے گا، ہے نا. لیکن اگر آپ قرآن مجید کی آیت پر عمل کر لیں تو یہ کردار کا حصہ بن جائے گا، اور جب کردار کا حصہ بن کے محفوظ ہو جائے گا. اگر قرآن کو حفظ رکھنا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا. ایک ایک آیت پر عمل کرتے جائیے، اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جائیے، اپنے کردار کا جز بناتے چلے جائیے. وہ سیرت میں ڈھل کر محفوظ ہو جائے گا. جیسے آیتیں حفظ کی جاتی ہے ویسے آیتوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے. عمل کیا،
حمد کا پیغام ملا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آپ نے پڑھ لیا تو اب یہ آیت محفوظ ہو گئی۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، آپ نے زکوٰۃ دے دی، یہ آیت حفظ ہو گئی۔ آپ نے خمس کی آیت آئی، آپ نے خمس دیا، آیت محفوظ ہو گئی۔ تو گویا جتنی آپ آیتیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب اس آیت کو حفظ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں تدبر کرنا ہے۔ اگر ہم نے تدبر کر لیا تو سمجھو یہ آیت ہمیں حفظ ہو گئی، محفوظ ہو گئی، ہماری زندگی میں محفوظ ہو گئی، ہماری روح میں محفوظ ہو گئی، ہمارے کردار میں محفوظ ہو گئی۔ تو جیسے جیسے آیتوں پر عمل کیا، اگر کل قرآن پر عمل کر لیا تو پھر حافظ کل قرآن ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد بھی قرآن بھلایا نہ جائے گا، قبر میں قرآن ساتھ رہے گا، محشر میں قرآن ساتھ رہے گا، قرآن آپ کا ساتھ چھوڑے گا ہی نہیں، قرآن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ قرآن روشنی دیتا ہے، قرآن نور ہے، قرآن ٹھنڈک ہے، قرآن سکون ہے، قرآن اطمینان۔ میں نے کہا آپ سے کہ جو لوگ یہاں بغیر پنکھے کے نہیں رہ سکتے، بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے، وہ لوگ محشر میں کیسے رہیں گے؟ جو لوگ بغیر روشنی کے نہیں رہتے، وہ قبر میں کیسے اندھیرے میں رہیں گے؟ لیکن قرآن ساتھ میں ہو، غور فرمائیں، قرآن اگر ساتھ میں ہو تو قبر میں نور رہے گا، محشر میں سکون رہے گا، محشر میں ٹھنڈک رہے گی، اور حساب و کتاب اتنا سریع ہو جائے گا کہ وہ ایک دن جو ہمارے 50,000 سال کے برابر ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظان قرآن کا درجہ ہی کچھ بلند ہے۔ اگر تو اصل حافظ کون ہے؟ اب معلوم ہوا کہ جو ہے گالی گلوچ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، اناد کر رہے ہیں، کوئی ایک آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر قرآن حفظ کرتے جا رہے ہیں۔ تو رب تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا۔ اسی لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ بھئی جب آپ قبر پہ قرآن پڑھیں گے ایسے شخص کے جس نے قرآن پر عمل ہی نہیں کیا ہے، تو فرشتے اسے یاد دلائیں گے۔ جب قرآن کی آیت پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان لانے والو نماز قائم کرو۔ قرآن پڑھنے والا قبر پہ یہ پڑھ رہا ہے، اور قبر میں سونے والے نے کبھی نعوذ باللہ کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اور عذاب میں اضافہ ہوگا۔ تو جیسے جیسے یاد دلایا جائے گا ایسے ہوگا جیسے زخم پر نمک چھڑک رہے ہوں۔ تو قرآن کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ قرآن سے جو دنیا میں محبت کرتا تھا وہی قرآن سے انس رکھے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو وہ قرآن فائدہ پہنچائے گا، ہے نا؟ جب اس پہ قرآن پڑھا، قرآن اس سے جدا ہوگا ہی نہیں، حفظ ہو رہے گا نا، یعنی عمل کر لیا نا، اس نے اس سیرت پہ عمل کر لیا۔ قرآن کی آیت آئی زکوٰۃ دو، اس نے زکوٰۃ دے دیا۔ جہاد کی آیت آئی، اس نے جہاد کر لیا۔ قرآن کی آیت آئی امر بالمعروف کرو، اس نے امر بالمعروف کیا۔ قرآن کی آیت آئی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ نے جو ہے قرآن کی جیسے جیسے آیتیں آتی گئی ایک ایک آیت پر آپ عمل کرتے گئے، اور ایک ایک درجہ آپ کا بلند ہوتا جا رہا۔ دنیا میں آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ جنت میں پہنچ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، آپ کا عمل دنیا ہی میں جنت بھی بناتا ہے، جہنم بھی بناتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جو جنتی ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ تو جنتی کیسے ہوتا ہے آدمی؟ کہتے نہیں ہمارے پاس کہ بھئی یہ آدمی تو بہشتی ہے، یہ تو جنتی ہے۔ تو جنتی ہے تو حیدرآباد میں رہنے والا حیدرآبادی ہوتا ہے، لکھنؤ میں رہنے والا لکھنوی ہوتا ہے نا، جونپور میں رہنے والا جونپوری کہلاتا ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا جو جس شہر کا ہوتا ہے وہ اس شہر کا کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس شہر کے نہیں ہیں تو پھر آپ اس شہر کے کیوں کہلائیں گے، ہے نا؟ آپ حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، آپ مدراسی کیوں کہے گا آپ کو کوئی؟ کیوں کہے گا کہ آپ مدراسی ہیں؟ بولیں گے یہ مدراسی ہیں، بولے مدراس کبھی دیکھے ہی نہیں، نہ خاندان، پھر مدراسی آپ کیسے ہو گئے؟ تو بولے سوال ہی نہیں ہے۔ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا، کچھ دن تو آپ رہیں وہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے جنت میں کو دیکھا نہیں ہے، جنت میں آپ رہے نہیں ہیں، جنت کا آپ نے دیدار نہیں کیا، تو پھر آپ جنتی کیسے ہوئے؟ تو کہتے ہیں جنتی ہیں۔
تو جنتی کیسے ہو گئے؟ تو جنت میں رہنا پڑتا ہے تو جنتی کہلاتے ہیں، تو پھر دنیا میں کیسے جنت میں چلے گئے؟ تو کہا انسان دنیا میں جنت میں پہنچ جاتا ہے، وہاں صرف پردہ اٹھتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، یہ قیامت کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ موت انتباہ ہے، یعنی انسان سب کچھ رکھتا ہوا جنت میں ہے لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے نا، احساس نہیں ہوتا ہے۔ انسان جہنم میں بھی پہنچ جاتا ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ البتہ اگر وہ برزخی نگاہیں اس کی کھل جائیں ہے نا، تو وہ محسوس کر سکتا ہے دنیا ہی میں۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا خطبہ متقین میں کہ وَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، وہ لوگ جنت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ جنت میں رہ رہے ہوں، جیسے وہ جنت کو دیکھ رہے ہوں، اور فَهُمْ فِيهَا مُنَعِمُونَ، گویا وہ جنت کی نعمتوں سے بہرمند ہو رہے ہوں۔ وَهُمْ وَالنَّارُ کمن قد رہا، وہ اور جہنم ایسے ہیں جیسے وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں، بلکہ فہم فیہا معذبون، اور وہ اس کی آگ سے گویا جل رہے ہوں۔ یعنی اسی لیے تو وہ جہنم سے ایسے خوف کھاتے ہیں جیسے آگ سے انسان بھاگتا ہے، ویسے لوگ جہنم سے بھاگتے ہیں۔ مومن کیسے ڈرتا ہے گناہ سے؟ ایسے ڈرتا ہے جیسے وہ گناہ کو آگ سمجھ رہا ہو، اور جیسے آگ سے بھاگتا ہے ویسے وہ بھاگتا ہے جہنم سے۔ تو یہ ہے کہ قرآن انسان کو اس پر عمل کرنے میں یہیں پر وہ جو ہے بلند درجات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک آیت پر آپ نے عمل کیا، جنت کے ایک درجے پر آپ فائز ہو گئے، دوسری آیت پر آپ نے عمل کیا، جنت کے دوسرے منزل پر آپ فائز ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک ایک سیڑھی آپ چڑھتے جائیں گے، ایک ایک آیت پر عمل کرتے جائیں گے، تو جتنا جتنا آپ عمل کرتے جائیں گے اتنا اتنا آپ بہشت کے قریب ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ آپ بہشتی ہو جائیں گے۔ اور جب بہشتی ہو گئے تو قبر میں پہنچتے ہی جو آپ سے سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات آپ کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت پر عمل کیا تو کہتے ہیں ادھر آئیے، قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا تو کہتے ہیں ادھر آئیے۔ یہ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن پڑھنے والے دائیں ہاتھ کی طرف آئیں، قرآن نہیں پڑھنے والے بائیں ہاتھ کی طرف آئیں۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جو جنت و جہنم کو تقسیم کر دیتی ہے دنیا ہی میں۔ دنیا ہی میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون بہشتی ہے اور کون ناری ہے، کون نوری ہے کون ناری ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن پر عمل کیا، ہاں قرآن پڑھنا آپ کو نہ آتا ہو مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھو، آپ پڑھ رہے ہیں، گویا آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن کی آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن حفظ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ارے آتا نہیں، حافظ ہے قرآن ہے۔ اب جتنے مومنین ہیں وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کا اخلاق اخلاق قرآنی ہے، کردار کردار قرآنی ہے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو کیا ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ تو قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بچے کو حافظ قرآن بنائیے، کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کے اوپر عمل کروائیے، نماز پڑھوائیے، اس کو حج کروائیے، اس کو زکوٰۃ دلوائیے، اس سے صدقہ دلوائیے۔ یہ حفظ قرآن کرا رہے ہیں آپ۔ اخلاق قرآنی پڑھ کے سنائیں، بولے قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس پر آپ عمل کیجئے۔ تو جتنا جتنا آپ عمل کرتے جائیں گے اتنا اتنا آپ روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارے جو اصحاب النبی تھے، اتنا علم رکھتے تھے، ان کا منبع علم کیا تھا؟ کون سی کتاب انہوں نے پڑھی تھی؟ جناب سلمان نے کون سی کتاب پڑھی تھی؟ جناب ابوذر کو حضور نے کون سی کتاب پڑھائی تھی؟ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں مقداد و عمار؟ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟
یہ مدرسہ قرآنی کے پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھا ہے انہوں نے، اور قرآن صرف پڑھا نہیں ہے، قرآن سمجھا ہے، اور قرآن سمجھا نہیں ہے، قرآن پر عمل کر کے حافظ قرآن بن گئے۔ یہ فقیہان عصر تھے۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، فقہ کہتے ہیں سمجھ کو، اور احکام کی سمجھ ہے۔ احکام کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں یہ فقہ اصغر ہے، اخلاق آپ سمجھ رہے ہیں یہ فقہ اوسط ہے، اور اگر آپ عقائد سمجھ رہے ہیں، معرفت سمجھ رہے ہیں اور خدا شناسی حاصل کر رہے ہیں تو آپ فقہ اکبر کر رہے ہیں، تو آپ فقیہ اکبر کہلائیں گے۔ فقیہ اکبر کون ہوتا ہے؟ جو خدا شناس ہوتا ہے وہ فقیہ اکبر ہوتا ہے، جس کا فہم جو ہے وہ اگر کسی کو شناخت خدا حاصل ہو جائے تو وہ فقیہ ہو جاتا ہے۔ شناخت حاصل ہونا ہے، علم قرآن حاصل ہونا ہے، اگر فہم قرآن حاصل ہو، اگر آپ کے ذہن کے دریچے کھل جائیں، ہو سکتا ہے کہ قرآن کی چند آیتوں سے آپ کا ذہن کھل جائے، قرآن کی چند آیتوں پر عمل کرنے سے آپ کے لیے راستہ ہموار ہو جائے، ہے نا۔ لیکن جو لوگ قرآن کی آیات پر اخلاص کے ساتھ اگر قرآن کی آیتیں نہ پڑھیں، دکھاوے کے لیے قرآن پڑھیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں، ویل للمصلین، ویل ہو نماز پڑھنے والوں پر، ویل ہو قرآن پڑھنے والوں پر، ویل ہو روزہ رکھنے والوں پر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو قرآن ان کے لیے تاریک سے تاریک ہوتا چلا جائے گا، ان کو روشن نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن پر عمل کیا اور قرآن پڑھا تو آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا، بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا، تمام اصول زندگی آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے۔ اسی طرح سے ایک بہت اہم مسئلہ تھا، کافی دن سے یہ بحث ہم چھیڑنا چاہ رہے تھے، بس توجہ دلوانی ہے، وہ یہ ہے کہ اصل جو کام ہے علماء کرام کا، وہ جو ہے انسانوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ عام لوگ بھی یہ جانیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ بھی یہ جانیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے نا۔ یعنی خود علماء اس بات کو سمجھیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، اصل میں انہیں کیا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ ان سے کیا کام لینا چاہیے۔ غور فرمائیے، یہ دو باتوں کا جو ہے، دونوں کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ آپ عالم بن کے کیا کریں گے، تو عالم بن کر اگر انسان نکاح پڑھائے، طلاق کے صیغے پڑھے، یا جو ہے نماز پڑھائے، یا جو ہے مثال کے طور کے اوپر یہ جتنے کام ہیں یہ تو سبھی عام لوگ کر سکتے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا کیا شرط نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا سا احکام جان لے، تھوڑی سی جو ہے قرات جان لے، تھوڑی سی تجوید جان لے، بس اتنا کافی ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ اسی طرح سے نکاح پڑھنے کے لیے بھی ایسی ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی ایسی ہے۔ تمام مسائل جو علماء سے جو لوگ کام لیتے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پھر عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے جو علم حاصل کیا ہے اس کا مصرف کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اور لوگوں کو اس علم سے کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے، اور اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے، ایک عالم کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے نا۔ ایک پیش نماز کی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کتنا جو ہے علم سیکھنا چاہیے، اتنا علم سیکھ لیا، اس کو نماز جماعت کے لیے جتنا علم چاہیے اتنا علم سیکھ لیا۔ اگر اس کو جو ہے وہ نکاح پڑھنا ہے تو نکاح کا جتنا علم تھا اس نے اتنا حاصل کر لیا، لیکن اب اس سے بڑھ کر اسے کیا کرنا ہے جس کے لیے اس کو اتنا علم حاصل کرنا ہے۔ غور فرمائیے گا، بہت اہم بات ہے کہ بھئی یہ بات جو ہے ہمارے شہر کے، ہمارے پورے ہندوستان کے لوگ جو ہے، خاص طور پر بمبئی، دہلی، مدراس، یہ بڑے جو شہر ہیں ہندوستان کے، وہاں جو اکثریت بڑے شہروں میں مسلمانوں کی اور ہم شیعہ مسلمانوں کی رہتی ہے، وہاں پر
شہروں میں جو اختلافات وجود میں آتے ہیں، جب جھگڑے وجود میں آتے ہیں، مسائل وجود میں آتے ہیں، جیسے میراث کے مسائل ہیں، جیسے میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، جیسے جو ہے آپسی اختلافات ہیں، اور جو ہے اس میں گواہی کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں عالم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسے قرآن کے رو سے، قرآن کے اعتبار سے، یعنی علم قرآن سے اس مسئلے کو حل کرے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اختلافات وجود میں آتے ہیں، کوئی جو ہے علم کلام کی کوئی بحث ہے، دینی کوئی بحث ہے، کوئی مسئلہ دینی ہے، کوئی مسئلہ شرعی ہے، اس کے اوپر اختلافات وجود میں آ جاتے ہیں، دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، بلکہ جو ہے کئی پارٹیاں وجود میں آتی ہیں، صرف ایک مسئلہ شرعی کو حل نہ کرنے کی وجہ سے، کہ ایک مسئلے کو وہ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں تو ایک فرقہ بن گیا، اس مسئلے کو وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں تو ایک مسئلہ، کیونکہ اس طرح سے فرقے جو بنے ہیں وہ اسی طرح سے بنے ہیں کہ اختلاف نظریے پر ایک فرقہ وجود میں آ گیا، کہ یہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں تو معلوم ہوا یہ ایک فرقہ بن گیا، وہ ایسا نظریہ رکھتے ہیں تو فرقہ معتزلیہ وجود میں آیا، فرقہ مرجیہ وجود میں آیا، فرقہ جو ہے اشاعرہ وجود میں آیا، مختلف جو ہے فرق وجود میں آئے۔ تو آپ اگر تاریخ فرق و مذاہب پڑھیں، تاریخ ملل و نحل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرقے ایسے ہی بنے، تو معلوم ہوا ایک ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہمارے درمیان میں ایک مسلک کے اندر، ایک مذہب کے اندر اور ایک جو ہے وہ سوسائٹی میں اگر کچھ مسائل وجود میں آتے ہیں تو اس کو حل کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ داخلی طور کے اوپر ایک جو ہے دارالقضاء ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہر شہر میں جو ہے وہ عدالت ہونی چاہیے، مسلم پرسنل لا، شیعہ پرسنل لا کے مطابق مسئلے حل ہونا چاہیے۔ بھئی جب شیعہ پرسنل لا کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو شیعوں کا قانون ہے، ائمہ اہل البیت فقہ جعفری کی جو ہے اس کے مطابق مسئلے حل ہونا ہے نا، حل ہونا ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ اب میراث کی تقسیم ہے کہ جو ہے لڑکی کو میراث ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، ہے نا، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، تو اب قرآن سے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا ہے؟ یہ چیز اسلام میں حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، واجب ہے کہ حرام ہے، مکروہ ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کے لیے جو ہے کوئی کہتا ہے واجب ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، تو اب اس مسئلے کو کون حل کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ذمہ داری جو ہے اس شہر کے بزرگ عالم کی ہے، جس نے فقہ پڑھا ہے۔ اب وہ فقہ جو اس نے پڑھا ہے، جو روایتیں اس نے پڑھی ہے، جو آیتیں اس نے پڑھی ہے، اس قرآن کی آیتوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرے، اس مسئلے کو حل کرے۔ اگر وہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ مسئلے کو اوپر رجوع کریں گے، عالم دوراں تک لے جائیں گے، تاکہ دو فرقے وجود میں نہ آئیں، تاکہ اختلاف نہ رہے کہ آج یہ جھگڑا ہو گیا، 3 دن کے اندر یہ مسئلہ حل ہونا ہے، ورنہ پھر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اختلاف کر کے ناراض ہو کر اگر 3 دن گزار لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں مسلمان نہیں ہیں۔ تو جو قرآن کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار ہے، حکم قرآن ماننے کے لیے تیار ہے، وہ تو مسلمان ہے، اور جو حکم قرآن کو ماننا نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید کی کھلی ہوئی آیت ہے کہ اگر اہل بستی، اہل شہر، کوئی بھی دیہات، شہر اور قبیلہ، قوم، ملت، مذہب، خاندان کے جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ لوگ اپنا مسئلہ قرآن سے حل نہیں کراتے ہیں، قرآن کو حکم نہیں مانتے ہیں، اللہ کو حکم نہیں مانتے ہیں، امام کو حکم نہیں مانتے ہیں، فقہ جعفری کے مطابق اگر وہ مسئلے کو حل نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ میراث کا مسئلہ ہو یا حلال و حرام کا مسئلہ ہو، فقہ جعفری کے مطابق اگر یہ حلال و حرام کا مسئلہ فقہ جعفری کے مطابق وہ حل نہیں تلاش کرتے ہیں اور اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر وہ فقہ جعفری کی
سے باہر چلے جائیں گے، پھر وہ جعفری نہیں کہلائیں گے، شیعہ نہیں کہلائیں گے۔ اگر قرآن ہی کو نہیں سننا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی اے رسول وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں، وہ لوگ ایمان نہیں لائے اپنے پروردگار پر۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جب تک کہ آپ ان کے اختلافات میں حکم کا رول ادا نہ کریں۔ اگر وہ لوگ آپ کو حکم نہ مانیں اپنے اختلافات میں تو گویا وہ ایمان ہی نہیں لائے، وہ مومن ہی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ شیعہ ہی نہیں ہیں، وہ جعفری ہی نہیں ہیں، وہ مکتب تشیع کا ماننے والا ہی نہیں ہے، وہ تحریک حسینی میں شریک ہی نہیں ہے، کیونکہ تحریک حسینی تحریک قرآنی ہے، تحریک دینی ہے، تحریک اسلامی اور شرعی ہے۔ اگر اس تحریک کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرورت ہے کہ آپ اپنے اختلافات کو قرآن سے حل کرائیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی بات کے اوپر تنازع کریں، جھگڑا کریں تو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور رسول کی طرف اسے لوٹاؤ، ہے نا۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ کسی ایک لباس کے متعلق جو ہے وہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جو حضور کے پاس نہیں آتے ہیں حکم مسئلہ لے کر۔ اس کی شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اور عثمان ابن عفان کے درمیان میں کسی لباس کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، تو حضرت علی نے کہا چلتے ہیں حضور کے پاس، فیصلہ لیتے ہیں ان سے۔ عثمان نے کہا ہم نہیں چلیں گے، ہم فیصلہ نہیں لیں گے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی جو لوگ رسول کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اور مسئلہ رسول اگر حل نہیں کریں گے، قرآن اگر حل نہیں کرے گا، اور آپ قرآن سے اس کا حل نہیں چاہتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں۔ وہ بستی مسلمانوں کی وہ معاشرہ، وہ سماج مسلمانوں کا سماج نہیں ہے جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا۔ اختلافات تو مومنین میں بھی ہوتے ہیں، آپ ایسا نہیں ہے کہ مومنین میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے نا۔ سورہ حجرات کی آیت آپ کے سامنے بارہا تلاوت کی جا چکی ہے، بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کا دو گروہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اصلاح کرائیں۔ آپ کی ذمہ داری صرف نماز روزہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مغرب کی 3 رکعت پڑھ رہے ہیں، عشاء کی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، کافی ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر آپ کے شہر کے 2 گروہ آپس میں لڑنے لگے تو فَاصْلِحُوا، آپ لوگ جو نمازی ہیں، جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ جیسا روزہ رکھنا ماہ رمضان میں واجب ہے، جیسا آپ کے اوپر حج واجب ہے، ویسے ہی فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں اصلاح کرائیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان 2 گروہ میں سے ایک بغاوت کرے اور کہے میں حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو عدالت جانا چاہتا ہوں، میں تو پولیس کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں تو مسئلہ کافروں سے حل کرانا چاہتا ہوں، میں تو گیتا کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، میں تو جو ہے دوسری کتابوں کے تحت مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن کی طرف نہیں آنا چاہتا، میں حکم خدا کو نہیں مان۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، تو پھر اس سے جھگڑا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ حکم خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو پھر عدل کے ساتھ ان کے درمیان میں فیصلہ کراؤ۔ وَاقْسِطُوا، اور قسط سے کام لو، عدل سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن حکم ہے اور آپ قرآن کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پر عمل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس وقت تک وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی بننے کی شرائط ہیں، ورنہ جو آنسو بہائے اگر وہ عزادار بن جائے
تو کتنے لوگ آنسو بہائے، کوفے میں کتنے لوگ گریہ کر رہے تھے، لشکر شام میں نعوذ باللہ کتنے لوگ جو ہے وہ گریہ کر رہے تھے. لیکن جس طرح سے ہر رسول کے چہرے کو دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی امام حسین پہ ہر گریہ کرنے والا بھی عزادار نہیں ہوتا ہے. عزادار کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، عزادار کے لیے مومن ہونا شرط ہے، عزادار کے لیے قرآن پر عمل کرنے والا ہونا شرط ہے. جو ہے تحریک حسینی میں شامل ہونے کے لیے، عزائے سید الشہداء میں شریک ہونے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اگر عزادار حسین بننا ہے اور غم حسین میں اگر شریک ہونا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کی آیتوں پر عمل کریں. عمل نہیں کریں گے، کردار قرآنی نہیں ہوگا، تو پھر وہ ان کا شمار کربلا والوں کے ساتھ. اسی لیے امام حسین نے کہا کہ جو لوگ اس کردار کے حامل نہیں ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں، جو لوگ بیت المال کے لالچ میں آئے ہیں وہ لوگ چلے جائیں. اس لیے کہ ہم یہاں نہ دولت کے لیے آئے ہیں، نہ ثروت کے لیے آئے ہیں، نہ جاہ و حشم کے لیے آئے ہیں، نہ اقتدار کے لیے آئے ہیں، نہ شہرت کے لیے آئے ہیں. ہم جو ہیں یہاں پر کردار کی جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں. جس کے پاس کردار ہے، جس کے پاس ایثار ہے نا، جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس تقوی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، وہی آ سکتا ہے ہمارے ساتھ. چنانچہ آپ دیکھیں فقیہان عصر کو امام حسین جمع کر رہے تھے. من الحسین الغریب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر الاسدی. یہ جناب مسلم ابن عقیل، یہ ہانی ابن عروہ، یہ سب حافظان قرآن تھے. یعنی حقیقی معنی میں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، یعنی زبانی نہیں عملی. زبانی حافظ قرآن بھی تھے الحمدللہ، اور ساتھ میں زبانی حافظ قرآن کے ساتھ عملی حافظ قرآن بھی تھے. عملی حافظ قرآن بھی تھے. قرآن کی آیتوں پر عمل کیا تھا انہوں نے. تبھی تو ان کے اندر وفاداری تھی، تبھی تو ان کے اندر ایثار و قربانیوں کا جذبہ تھا، تبھی تو یہ لوگ حقیقی معنی میں یہ کہنے کے حقدار تھے کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارے مناسک، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سب کچھ، ہمارے اعمال و حرکات و سکنات، سب کچھ للہ رب العالمین ہے، اللہ کے لیے ہے. اور اس کا عملی ثبوت دیا انہوں نے، اپنا عملی ثبوت دیا. سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. کہ کیسے کیسے جانثار تھے، کیسے کیسے عظیم اصحاب تھے. یعنی تازہ دلہا آیا ہے وہب قلبی، اپنی دلہن کے ساتھ، ماں بھی ساتھ میں ہے، اور زوجہ کہتی ہے کہ تو کس کے سہارے مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. چند دن کے دلہا کیسے رخصت ہوا ہوگا، کیسے جو ہے وہ جدائی ہوئی ہوگی، کیسے جو ہے رخصتی ہوئی ہوگی، کیسے جو ہے اجازت ملی ہوگی، وہ کیسے گیا ہوگا، اور کس طرح کا جو ہے وہ ماحول ہوگا کہ جب شہادت کی خبر ملتی ہے، گویا جو ہے ابھی جو ہے نرغِ عادہ میں گھرتے ہیں، تو ادھر جو ہے وہ خیمے کی لکڑی لے کر جو ہے وہ دوڑ پڑتی ہے. ماں اس طرح سے جو ہے جہاد کرنے کے لیے لکڑی لے کے جو ہے وہ آ جاتی ہے میدان میں. اور امام حسین کہتے ہیں کہ عورتوں پر جہاد ساقط ہے، تم واپس چلی جاؤ. تو ماں کو یہ حکم دیتے ہیں، زوجہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگ خیمے کے باہر مت آئیے. لیکن یہ ماں دوڑتی ہوئی جاتی ہے کہ حسین ابن علی کی میں نصرت کروں. لیکن جب حکم امام ہوتا ہے تو وہ واپس چلی آتی ہے. اور جب وہب کا سر کاٹا جاتا ہے اور ماں کی طرف پھینکا جاتا ہے تو ماں اس سر کو لے کے کہتی ہے کہ ہم جو چیز اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. یہ کہہ کر پھر اسی سر کو واپس
پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیے جانے والے نذرانے کو واپس نہیں لیتے۔ اس طرح سے ہر ماں نے اپنی اولاد کو بھیجا ہے بڑی آرزو کے ساتھ، بڑی تمنا کے ساتھ۔ سب کو یہ آرزو رہتی ہے کہ میرا بچہ محفوظ رہ جائے۔ کربلا کی ماؤں کو یہ تھا کہ میرا بچہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہوگا، ہماری گودیاں محفوظ نہیں رکھ سکتی، ہمارے پاس یہ بچے شہید، ہمارے پاس یہ بچے ذبح ہو جائیں گے، لیکن ہاں ہم اگر اللہ کے حوالے کر دیں گے تو شہادت کے عظیم رتبے پہ فائز ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے ہر کوئی ماں اپنے بچے کو سنوار کے لے آتی تھی اور اس طرح سے گریہ وزاری کرتی تھی جیسے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ ایسے انہیں سنوار کے میدان جنگ کو روانہ کرتے تھے کہ یہ موت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ جو ہے وہ اس طرح سے جا رہے جیسے دلہا جاتا ہے، اور ایسا خود پہنے ہوئے، ایسے زرہ پہنے ہوئے، ایسے ہتھیار حمائل کیے ہوئے اور ایسا امامہ سر پہ رکھے ہوئے کہ انہیں سنوارا جاتا تھا، انہیں رخصت کیا جاتا تھا اور وہ میدان میں جاتے تھے۔ جب خون میں نہا کے آتے تھے تو مائیں شکر کا سجدہ بجا لاتی تھی کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین خصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، مرتبہ سورہ اخلاص۔ حاضر